आज व्यू 360 में IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदा, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी $3 अरब मौसूल। क्या इन इक़दामात से पाकिस्तानी मईशत संभल पाएगी? पाकिस्तान को ये पूरा स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं एरम अब्बासी। आलमी मालियाती इदारे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कल पाकिस्तान के साथ 9 माह के कलीलुल मुद्दती मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करने की मंजूरी दी है। इस पेशरफ से आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब 20 करोड़ अदा किए जाएंगे, जबकि बाकी मानदा रकम आइंदा 9 माह में जारी होगी। IMF की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक 9 माह पर मुहित इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में इक्तसादी इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। इससे कबल पिछले चंद रोज़ में मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब और सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में जमा कराए। पाकिस्तान को अपने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों, बजट में खसारे और बदतरीन अफरात ज़र का सामना है, जिसकी वजह से इसे आलमी मालियाती इदारों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा और इससे मुल्क के माली मसाइल किस हद तक हल हो पाएंगे, इसका जायज़ा लेंगे आज के शो में। माशी बहरान की वजह से गुज़िश्ता 9 माह में पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर में काफ़ी कमी देखी गई। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से रकम के इजरा से पाकिस्तान फ़िलहाल दिवालिया होने से बच गया है। ये कलील मुद्दती मुआहिदा पाकिस्तान और IMF के दरमियान सन 2019 में एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत $6.5 अरब के प्रोग्राम की जगह लेगा, जो गुज़िश्ता माह ख़त्म हो गया था। माहिरीन माशियात के मुताबिक पाकिस्तान को इस माली साल के दौरान $25 अरब के कर्ज़े अदा करने हैं, जिसके लिए इसे आलमी मालियाती इदारों की मदद चाहिए होती है। और माहिरीन ये भी समझते हैं कि जब तक अपने अखराजात में खातिर ख्वाह कमी पाकिस्तान नहीं करता या टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात नहीं लाता, उसके माशी मसाइल जारी रहेंगे। IMF की जानिब से इस मुआहिदे की मंजूरी पर पाकिस्तान में किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, मुल्क की स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और हुकाम इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस बारे में पूछते हैं कराची से हमारे साथी मोहम्मद साकिब से। साकिब, ये बताइए कि हुकूमत तो इसे अपनी कामयाबी कह रही है, क्या रद्द-ए-अमल अब तक सामने आया है? जी हम बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तो इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और ये तक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है और उसके साथ साथ रुपए की कदर में भी कुछ बेहतरी देखी गई है, कुछ पिछले अगर 13 से 14 दिनों की बात की जाए। और इसके साथ साथ हुकूमत का ये भी कहना है कि अब ये जो गेन्स हैं उनको कंसोलिडेट करने में भी आसानी होगी और अब पाकिस्तान की मईशत की बहाली का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया और अब इसके बाद जो है हुकूमत के मुताबिक करेगी। लेकिन दूसरी जानिब जब हमारी बात होती है ताजिरों से, सनअतकारों से, एनालिस्ट से, मईशत को समझने वालों से, तो उनका ये कहना है कि अब भी बहुत बड़ा सफर बाकी है, जिसको कहा जाता है कि नॉट आउट ऑफ वर्ड्स। अभी खतरे से पाकिस्तान या पाकिस्तान की मईशत बाहर नहीं है, बल्कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और सबसे अहम चीज जिसकी निशानदेही खुद IMF ने अपनी की है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने को मुतारिफ करवाना मोहम्मद साकिब, और यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी कि तवानाई का शोबा हो। जी साकिब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या हुकूमत तैयार नज़र आती है वो इस्लाहात उनको अमली तौर पर उनका निफाज करने के लिए इस मौके पर? ये सबसे अहम सवाल है कि हुकूमत तैयार नज़र आती है। अगर इस हवाले से दावे ये है कि हुकूमत ने जो हालिया बजट आया उसमें एनालिस्ट का ये कहना है कि हुकूमत ने वो मौके ज़ाया कर दिए जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की बेहतरी के लिए कोई प्लान लाया जाता, इसी के साथ साथ टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कोई प्लान लाया जाता, अखराजात कम करने के लिए कोई प्लान लाया जाता, और इसी के साथ साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे वो प्रोग्राम जिससे मईशत जिसपे तो इंतहाई खरीद है उसमें मजीद बेहतरी लाई जाती। बहुत से एनालिस्ट का ये दावा है, उनकी सोच है कि
حکومت نے یہ مواقع فی الحال تو ضائع کی ہیں، اور اب چونکہ الیکشن ووٹ آنے جا رہا ہے، الیکشن آنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد نگراں حکومت کے پاس چونکہ زیادہ اختیارات نہیں ہوتے ہیں، اس کا مینڈیٹ بہت ہی کم ہوتا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جب آئندہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ کس طرح ان جو آئی ایم ایف نے جو تجاویز پیش کی ہے، آئی ایم ایف نے جو ایک روڈ میپ پیش کیا ہے، اس کے تحت حکومت معیشت میں کس طرح اصلاحات لے کے آتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایکشنز کیا لیے جاتے ہیں، پالیسی سٹیپس کیا لیے جاتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت کو جو کہ ابھی آئی سی یو سے باہر آئی ہے اس کو سنبھالنا دینے میں، اس کو مستحکم کرنے میں کوئی مدد مل سکے. محمد ثاقب، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آئی ایم ایف بھی یہی کہتی آئی ہے کہ کیا اگلی آنے والی حکومت ان پالیسیز کو جاری رکھے گی یا نہیں. پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ماہ کے لیے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری پر پاکستان کے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن نے کہا ہے کہ پاکستان کو جتنا معاشی نقصان آئی ایم ایف کے پروگرام سے 4 سالوں میں ہوا اتنا وار آن ٹیرر کی وجہ سے بھی نہیں ہوا. دیکھیں، میں ہمیشہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام کا مخالف رہا ہوں، اور کیوں رہا ہوں وہ آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. ہم نے 13 سال وار آن ٹیرر میں ہم لڑائی لڑتے رہے، اور یہ اکنامک سروے میں ڈاکومنٹڈ ہے یہ نمبر کہ پاکستان کو 13 سال میں وار آن ٹیرر پہ $130 بلین کا نقصان ہوا، فائنینشیل لاس ہوا. 4.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں کتنا لاس ہوا ہے پاکستان کو، آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. $135 بلین، $135 بلین. کین یو افورڈ یٹ اندر آئی ایم ایف پروگرام؟ یہ آپ کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاسز ہیں اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے؟ دیکھو یار، جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پیچھے کوئی نمبر ہونا چاہیے نا اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. میں تو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے کہ کیسے آ جائے میرے پاس، میں دکھا دیتا ہوں. میں نے صرف 2 پالیسیز کی امپیکٹ لیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا امپیکٹ اور کرنسی کے ڈیویلیوشن کا امپیکٹ. اور یہ نمبر جو آپ کو دیتا ہوں کہ $1 اگر کرنسی ڈیویلو ہو تو 100 بلین کا قرضہ بڑھ جاتا ہے، 100 بلین روپے کا پبلک ڈیٹ بڑھتا ہے. یا 1% انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے اسٹیٹ بینک کا تو 250 بلین کا ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے، ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے. تو یہ میں کہاں سے دیتا ہوں؟ کوئی کیلکولیشن کرتا ہوں. یہ 135 بلین، دس واز مور دین دی وار آن ٹیرر. کین اینی سینسیبل پاکستانیز ول سے کہ ہاں چلو ایک اور کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا 200 بلین کا اور نقصان ہو جائے، یا 4 بلین $5 بلین کے خاطر 150-200 بلین کا نقصان ہو جائے. یہ کوئی اچھا سودا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر کو خود ٹھیک سے نہیں کر سکتے؟ ہیونگ سیڈ دس، یہ جو پروگرام 9 منتھس کا ہوا ہے یہ میرے خیال میں ٹھیک ہوا ہے فیصلہ. دس از یہ وقت کی ضرورت تھی، اور یہ پروگرام ہم نے جو کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اس کی وجہ میں بتا دوں. دیکھو، اس سے پہلے جو ہمارا 22واں پروگرام جو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا، جو 30 جون کو ختم ہوا، اس میں 11 ریویو تھے کہ 11 ریویو آئی ایم ایف کرے گا. پہلا جو ریویو پہلا جب قسط ملتا ہے نا، وہ تو پرائر ایکشن کو میٹ کرنے کا ملتا ہے. اس کے بعد 11 اور ریویو ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو لاسٹ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو مکمل ہوا تھا وہ 7th and 8th ریویو کمبائنڈ ہوا تھا 29 اگست 2022 کو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کے پیسے ہمیں مل گئے $1.1 بلین. اب 9th پروگرام کے لیے ہمیں بہت سارے پرفارمنس ٹارگیٹ دے دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے. حکومت پاکستان آنیسٹی کے ساتھ وہ تمام ٹارگیٹ اچیو کرتی رہی. جب ہم وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں تو وہ آئی ایم ایف گول پوسٹ چینج کر دیتا تھا. پھر ہمیں وہ سیٹ آف کنڈیشنز پکڑا دیتے تھے، ہم پھر اس کو بھی امپلیمنٹ کرتے تھے. اور اس کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر وہ گول پوسٹ چینج کر دیتا تھا، ایک نیا سیٹ آف کنڈیشنز ہمیں پکڑا دیتا تھا. یہاں تک کہ آخری ہفتے میں، پروگرام کے آخری ہفتے میں، جب ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے پیرس میں ایک میٹنگ میں ہوئی، کانفرنس میں، تو وہاں پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 9th ریویو پہ تمام کنڈیشنز آپ کے پورے کر دیے ہیں، تو آپ نے ابھی تک ہمارا 9th ریویو جو ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، اور آپ نے ہمیں اس کا پیسہ ہمیں بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں.
उन्होंने फिर एक पर्ची पकड़ाई, एक हफ्ता पहले पर्ची पकड़ाई कि जाए ये काम कर ले। वो आके हमने आमना सदकरा धड़ से एक स्पेशल मीटिंग बुलाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्टेट बैंक ने, और 21% से 22% डिस्काउंट रेट को बढ़ा दिया। फिर हमने कहा कि जी तमाम इंपोर्ट पे पाबंदी ख़त्म, स्टेट बैंक ने वो सर्कुलर भी जारी कर दिया। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कहा कि जी एडिशनल टैक्स मेजर्स ने 250 बिलियन के, हमने 200 बिलियन के हमने टैक्स मेजर ले लिए, टू बी एग्जैक्ट 215 बिलियन के। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को हमने और बढ़ा दिया। ये सारे इकदाम आखिरी दिनों में कर दिए। अब जब हमने वो भी कर लिया तो बाय द टाइम 30 जून हो गया और प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। तो अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि फिर ऐसा एक रास्ता निकालते हैं। हम आपके ये 3 रिव्यू रह गए थे, 9th, 10th और 11th, इसको हम एक नए प्रोग्राम में स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 महीने का हम आपको कर देते हैं। ये जो 9th रिव्यू में जितने आपने इकदाम किए हैं, ये नए स्टैंड बाय अरेंजमेंट का ये प्रायर एक्शन के तौर पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये 12 या 13 जुलाई को IMF के बोर्ड की मीटिंग होगी तो हम वहाँ इसको रख देंगे कि आपने ये प्रायर एक्शंस मीट कर लिए हैं। इसी एग्रीमेंट के हवाले से IMF की एक ब्रीफिंग भी जारी है, जिसमें हमारे साथी असदुल्ला खालिद वर्चुअली शरीक हुए। असद, क्या अब तक की एजेंडा आपको उसका सामने आया? क्या तफसीलात शेयर की गई इस एग्रीमेंट के बारे में, और शुरका कौन है? IMF के नेथन पोर्टर की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो IMF के मिशन को देखते हैं, उन्होंने ये जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी इस पूरे एग्रीमेंट के बाद, SPA के बाद, क्योंकि कल ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूव हुआ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से IMF के 3 अरब का जो मुआहदा था पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट का, उसमें से 1.2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के लिए रिलीज कर दिया जाएगा फौरी तौर पे, और उसके बाद बाकी जो है वो 2 रिव्यूज के बाद दिया जाएगा। एक रिव्यू जो है वो सितंबर के एंड पे होगा और अगला रिव्यू जो है वो दिसंबर या जनवरी में जाके होगा। इससे पहले भी हम ये रिव्यूज वाली जो सिचुएशन है वो देख चुके हैं, जिसका तकरीबन 1 साल के इंतजार के बाद जो इसके पहले वाला 22वां प्रोग्राम जो था IMF का, जिस तरह से वो लैप्स किया और उसके बाद इसको आगे से कनेक्ट किया गया। लेकिन आज की मीटिंग में प्राइमरीली एजेंडा यही था कि ये बताया जाए कि इतने देर से ये क्यों हुआ। उस हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग नीड्स के हवाले से एक क्वेश्चन था, वो खास तौर पे इस पूरे मुद्दे में रहा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फाइनेंसिंग नीड्स का जो गैप था वो प्लग इन नहीं कर सका। तो नेथन से जब मैंने इस हवाले से स्पेशली पूछा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त ये वाला जो एग्रीमेंट है, जो करंट SPA है, ये किस हद तक कंप्लीट होने के चांसेस हैं, बिकॉज एक बहुत ब्रॉडर व्यू है सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि ये वाला जो SPA है वो भी कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आता, दूसरे रिव्यू से आगे ये नहीं जा सकेंगे। तो उसमें उनका कहना था कि IMF जो है वो सर्टनली सपोर्ट कर रहा होगा पाकिस्तान को, और उनका जो रिफॉर्म प्रोसेस पाकिस्तान ने एग्री किया है उस पर अगर चलते हैं तो उनको नहीं लगता कि किसी भी तरह से ये एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, और 9 माह का $3 अरब जो है वो पाकिस्तान इसमें से वेल कर सकेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से भी मैंने उनसे पूछा इरम, और उस पर उनका कहना था कि पॉलिटिकल पार्टीज से जो मीटिंग्स थी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इस वजह से IMF को सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बात करना पड़ी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनकी मुलाकातें हुई, उनकी लीडरशिप से, और उनकी लीडरशिप ने जो भी एग्रीमेंट और जो भी इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस IMF के साथ पाकिस्तान ने तय की हैं उसको उन्होंने कहा कि वो रिस्पेक्ट करेंगे। असद, ये बताइए कि ये भी बाज़ हलकों से बात सामने आई कि IMF जो है वो सियासत का शिकार हो रहा है। ख़ुद ही पाकिस्तान के एहलकारों ने भी ये इल्ज़ाम लगाया IMF पर, और फिर IMF के डिलेज़ की भी आपने बात की। तो इस हवाले से क्या उन्होंने IMF ने अपना दिफा किया, या कोई बयान में या इस ब्रीफिंग में कुछ कहा? एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नेथन पोर्टर ने इसमें दी कि इसमें किसी किस्म का ये पूरा मेरिट बेस्ड डिसीजन था, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी और जिस भी चीज पे हम काम कर रहे थे IMF और पाकिस्तान मिलके, वो प्योरली मेरिट ओरिएंटेड था, और टेक्निकल इश्यूज थे जो कि सॉर्ट आउट होना बाकी थे, जिसमें फाइनेंसिंग गैप एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था दोनों तरफ से, दोनों फरीकैन की तरफ से। पाकिस्तान की नज़र में फाइनेंसिंग गैप जो था वो डिफरेंट था, और उसके अगेंस्ट IMF की तरफ से जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। और कोई नंबर नेथन पोर्टर ने इसमें नहीं दिया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स इससे पहले कह चुके हैं कि $4 बिलियन जो है वो पाकिस्तान ने अपनी कैलकुलेशन की थी कि पाकिस्तान को $4 अरब चाहिए होंगे कंप्लीट करने के लिए अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को, जबकि IMF का कहना था कि पाकिस्तान को $6 अरब चाहिए होंगे। तो वो 2 अरब का जो गैप था उसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट था, और इसके अलावा कुछ हद तक पाकिस्तान के एहलकारों की तरफ से ऑन रिकॉर्ड भी कहा गया कि IMF गोल पोस्ट चेंज करता रहा है, जिसको नेथन पोर्टर ने डिनाई किया।
تو یہ بتائیے کہ کیا نیتھن پورٹر نے یہ بتایا کہ اب کتنے وہ مطمئن نظر آتے ہیں حکومت سے، اور اب جب کہ پاکستان میں الیکشنز بھی آنے والے ہیں، اقتدار جو ہے وہ اس کا ٹرانسفر بھی ہونے والا ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ سیاسی استحکام ان کو نظر کیوں آ رہا ہے اس وقت؟ ارم سیاسی استحکام پہ تو انہوں نے خاص طور پہ کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن ایک پوائنٹ ان کا بڑا جو ویلڈ تھا اور جو خاص طور پہ ابھی تک شاید رپورٹ نہیں ہوا کہیں بھی، انہوں نے کہا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ریٹن میں دیا ہے، لکھ کے دیا ہے کہ وہ جو بھی کنڈیشنز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اب آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہو رہی ہیں، جو بھی گورنمنٹ آگے بنتی ہے وہ اس کو فالو کرے گی، اور اسی الیکشن ایئر کی وجہ سے اس پروسیس کو اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے جو حکام تھے، آئی ایم ایف کے جو ممبر تھے یا جو بھی اسٹاف تھا، وہ سب کا سب پولیٹیکل پارٹی سے مل رہا تھا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ لکھ کے دیا گیا ہے، اور ان ٹرمز جو بھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے لیے ایگریمنٹ دیا گیا ہے ان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ خاص طور پہ اسی کانٹیکسٹ میں پورا ہوتا ہوا ان کو نظر آتا ہے، اور ان کا خاص طور پہ اس حوالے سے جو کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی سپورٹ کنٹینیوسلی رہے گی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹریک نہیں ہوگی جو بھی پالیسیز اور ریفارمز اب پرومس کی گئی۔ اسد اللہ خالد، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ پاکستان میں اکثر غیر ملکی سرمایہ کاری کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ملک میں کوئی خاطر خواہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی نہیں۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہارون شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی بے یقینی اور معاشی پالیسیز میں تسلسل نہ ہونا سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی کی بڑی وجہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی شرح اتنی کم کیوں ہے۔ میرے دو چیلنجز تھے۔ دیکھیے، ہم نے انویسٹمنٹ کا ڈور بہت اچھا کھولا، وی گیو اے میسج کہ وی ور اوپن فار بزنس، لیکن میں جہاں پھنس گیا وہ ایک تو جیسے آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا، ہماری بیوروکریسی بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھی، اور ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز وہاں پر بالکل اویلیبل نہیں تھے۔ دوسری چیز جو مجھے ہرڈل پیش آئی وہ یہ تھی کہ جو لوگ آنا چاہتے تھے، ہمارا ایون پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت سا وہ سبسڈیز اور پروٹیکشن پہ چلتا ہے، تو ان کے جو لوگ گورنمنٹ کے اندر ان کا خاصا انفلوئنس ہے، تو وہ بھی ایک بڑے انویسٹرز کو ریزسٹ کر رہے تھے کہ اگر وہ آ گئے تو پھر ان کی جو فیکٹریاں ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گی۔ لیکن میرا مین جو پرابلم آتا رہا وہ یہی تھا کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھی کہ ہم ایم او یو سائن کر لیں، تصویر کھنچوا لیں، rather than actually doing investment transactions at the international level کہ جس میں لیگلی بھی اچھا ہو، فاسٹ ٹریک بھی ہو، جس کو آپ ون ونڈو کہتے ہیں، تو وہ پاورز بورڈ آف انویسٹمنٹ میں نہیں تھی۔ تو دین میں نے مناسب سمجھا کہ اگر میں ڈیلیور پرومسز تو میں لے آیا ہوں، لیکن اگر کل کو ڈیلیور نہیں ہوتا کسی اور کی وجہ سے، ہمارے پاس یوٹیلیٹیز کی بھی کمی تھی، بجلی اور گیس کی فراہمی کی، تو وہ جب تک ہم اس کو ترجیح نہیں بنائیں گے انویسٹر کو، تب تک انویسٹر کے پاس اس وقت آلٹرنیٹس اویلیبل ہیں۔ وہ پھر ان منڈیوں کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں یہ چیزیں ابنڈنس میں اویلیبل ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے۔ حالانکہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں رینکنگ امپروو بھی کی، 28 پوائنٹس، لیکن بہت سا کام اور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سم ہاؤ ہماری ایلیٹ جو ہے پولیٹیکل اینڈ بیوروکریٹک، ان کی توجہ پھر وہی چیپ لونز کی طرف زیادہ تھی، نہ کہ انویسٹر کو پرائرٹی دینے کی طرف تھی۔ ایک چیز اگر ہم ایک بڑا جو کویسچن رہتا ہے اس حوالے سے بھی رہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہیومن ریسورس کی کوالٹی ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ وہ بھی جو فورن انویسٹر آتا ہے وہ بھی اس طرح کے سیکٹرز میں جانا پسند کرتا ہے جس میں اس کو ان ریسورسز کی ضرورت کم سے کم پڑے، تو جاب کریشن تو نہیں ہوگی، تو وہاں کہاں لیک کر رہے ہیں ہم؟ جی دیکھیں، پاکستان یہ اگین یہ جو اسٹیٹ کی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اسٹیٹ ایز اے پیٹرن وہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگاتے ہیں، جو کوالٹی آف ہیومن، جیسے یونیورسٹیوں پہ یونیورسٹیاں ہم بنائی جاتے ہیں، اسٹرکچرز کھڑے کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں چاہیے لوگوں کی جو ریئل ان کی ٹریننگ کے پروفیسرز ہیں، فیکلٹی ہے، ریسرچ ہے، مارکیٹ لنکیجز ہیں، اس کے اوپر ہم ناکام رہے ہیں انویسٹ کرنے میں۔ جیسے اب یہ جو بچے آئی ٹی کے میں بتا رہا تھا، 30,000 گریجویٹ تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی 5-6 ہزار کوالٹی کی جاب لے پاتے ہیں، باقی لوگوں کی کوالٹی اس لیول کی نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں ہسٹری دیتا جاؤں تو بہت سے ممالک نے ایفیشنسی بیس سکلز کے ماڈل چینج کر کے ایسٹ ایشیا میں
جو ہماری ٹیکنالوجی اور نالج کے پروڈکٹس ہیں اس طرف سکلز بنانی شروع کی, اور آج وہ $300 ملین کی اس کی ٹریڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان کو یہ پورا سٹرکچر بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں پر یہ برک اینڈ مارٹر کی بجائے کوالٹی کے اوپر توجہ دیں. امریکی پاکستانی ڈاکٹر نصر شاہد نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ناؤ اور نیور کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے, جس کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے 100 سے زائد اوورسیز پاکستانی پاکستان پہنچ چکے ہیں اور پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ موجودہ حالات میں وہ اپنے آبائی ملک میں شہریوں کے حقوق پر بات کرنا چاہتے ہیں اور خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان کے متعلق اوورسیز پاکستانیوں میں جو کنسرن ہے, اور وہ صرف کنسرن نہیں ہے, وہ غصہ بھی ہے, فرسٹریشن بھی ہے اور کچھ بے دلی سی بھی ہے. اس چھوٹے سے طبقے کا جو پاکستان کے ساتھ اخلاص سے کنیکٹڈ ہے, اس میں نے ڈی مورلائزیشن اور ہوپ لیسنس دیکھی. تو ہم نے کہا کہ ہم جو ہے کیوں نہ ہم اوورسیز پاکستانی مل کر پاکستان جائیں اور ان چیزوں کا جائزہ لیں اور یہ سوال ریز کریں, کنسرن ریز کریں کہ ہمارے ملک میں ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ کیوں نہیں دی جا رہی, رول آف لا کیوں نہیں ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے مطابق کیوں نہیں چلا جا رہا. ڈاکٹر صاحب اب تک کیسا رسپانس رہا ہے آپ کی اس کال پر؟ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹروں کی جو ایک فورم بنا ہوا تھا اس میں یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم پاکستان چلے جائیں. تو وہاں سے جو دھڑا دھڑ مجھے ریسپانسز آنے شروع ہوئے کہ دس از دا بیسٹ وے وی کین ڈو. لوگوں نے مجھے کال کر کے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے سویڈن سے, میلبرن سے, سڈنی سے, ناروے سے, سوئٹزرلینڈ سے, آل اوور دا اسٹیٹس کالیں آنی شروع ہوئی. ہر بندہ جو خود جا رہا ہے وہ خود اپنی ٹکٹ خرید رہا ہے, وہاں رہنے کا بندوبست کر رہا ہے, ہر چیز ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. دیکھیے جب تک ہم پاکستان سے متعلق کسی کام میں اپنا پیسہ نہیں لگائیں گے, اپنی ایفرٹ نہیں لگائیں گے, ہمیں ہمارا جو کام ہے نا جی اس کی سنسیریٹی اور کریڈیبلٹی واضح نہیں ہوگی. دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو کنسرن پارٹیز عالمی اداروں سے رجوع کرتی ہیں. آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم اگر اپنی نظریں دیکھیں کہ جی اب یونائٹڈ نیشنز ہمارے متعلق کچھ کہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس یا ہمارا کوئی پولیٹیکل بندہ پاکستان کے متعلق کہے, تو میں ان کی سوچ آپ کو بتاتا ہوں, اور ہم نے بات کی ہے لوگوں سے. وہ کہتے ہیں یار جب پاکستان کے لوگ خوش ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی جسٹ بیسڈ آن نیوز جو ہے وہ ہم سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں. تو جب تک پاکستان میں اس ہیومن رائٹس کے متعلق جو اگر وائلیشن ہو رہی ہے آواز نہیں اٹھتی, تو اس وقت تک یہ سارے کے سارے جو واچ ڈاگز ہیں یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اور وہاں کیوں نہیں آواز اٹھتی, یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کے متعلق ہم نے بڑا ریسرچ کیا. تو جو کچھ خبریں ہمیں ملی وہ یہ ملی کہ لوگوں میں فیئر ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس وقت پاکستان کی خدمت یہ ہے کہ اس فیئر کو ختم کیا جائے. اگر تو وہ فیئر ہے ہی نہیں اور ایگزیجریٹڈ نیوز کی وجہ سے پرسیپشن بنی ہوئی ہے, تو ہمیں اس پرسیپشن کو ختم کرنا ہے. اور اگر وہ ریئل ہے تو اس فیئر کو ختم کرنا ہے. اب دیکھیے فیئر ختم نہیں ہوتا جب تک آپ اپنا فیئر ختم نہ کریں. اگر میرے اندر فیئر ہے تو میں کیسے لوگوں کو کہوں کہ اپنا فیئر ختم کرو. اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ میرے اندر سے فیئر ختم ہو گیا؟ اس کا ثبوت یہی ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.